اچھا، اب آج ہم ذرا اولیاء کرام اور سلاسل جو ہیں اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ اچھا، کسی پیر یا اللہ والے سے نسبت جوڑنا اور ان کی بیعت ہونا کیا یہ حرام ہے؟ نہیں کچھ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ کیا یہ جائز ہے؟ وہ جائز میں تو اب اور ٹھیک ہے، وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ شرک اور حرام ہے، تو آپ اس پر روشنی ڈالیں ذرا دونوں طرح سے۔ نہ جائز ہے نہ ناجائز ہے، مباح عمل ہے کہ اگر تو آپ اپنے باطنی معاملات کی اصلاح کے لیے کسی اللہ کے نیک بندے سے تعلق قائم کرتے ہیں اور قرآن و سنت سے وہ تعلق ثابت بھی ہے، تو یہ تو اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے، یہ جائز ہے، کیا یہ نسبت قائم سنت کرنی نہیں ہے چاہیے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے اور اس طرح صحابہ سے بیعت نہیں، فرمائی وہاں تھی؟ پر اگر ہم بات کریں گے تو وہ معاملہ کچھ اور ہو جائے گا۔ اصول میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہدایت کے لیے آقا علیہ السلام جب بیعت لیتے تھے تو الفاظ، یہ ذکر نفی اسباب جو ہم پڑھتے ہیں، آقا علیہ السلام الفاظ بولتے تھے کہ جھوٹ نہیں بولو گے، چوری نہیں کرو گے۔ تو آج کل کے صوفیاء بھی جب بیعت کرتے ہیں تو وہ ہاتھ میں ہاتھ دے کے توبہ کرواتے ہیں۔ اصل چیز جو سنت ایک اصل تو مل گئی نا، اصل موجود ہے بیعت کی، شرک یا وہ چیز حرام تو نہیں ہے، اصل چیز مل گئی۔ اصل میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام موجود ہیں، چاہے پردہ ہے، قرآن موجود ہے، سنت موجود ہے، اعمال موجود ہیں، تو پھر آپ کو کسی بندے کے پیچھے چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا اگر آپ کہیں تو میں کہہ دیتا ہوں بالکل اس کا بھی کہ بتا اس میں یہ ہے کہ کتابیں پڑھنے سے آپ کو معلومات حاصل ہوتی ہے، لیکن نیکی پر چلنے کے لیے جذبہ چاہیے، اور وہ جذبہ مارکیٹ سے نہیں ملتا، وہ اہل اللہ کی صحبت میں ملتا ہے۔ جب آپ نیک لوگوں کے پاس جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان کے اعمال دیکھتے ہیں، عادات دیکھتے ہیں، تہجد میں اٹھنا، ذکر کرنا، سارا دن فرشتوں کی وہ رحمت میں رہنا، وہ حالات سے نا انسان کا مائنڈ بنتا ہے۔ تو باقی اس میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جو لوگ تصوف کے خلاف ہوئے بھی ہیں، وہ ملنگ ٹائپ صوفیوں کی وجہ سے نا ساروں کا رگڑا کر دیتے ہیں۔ جو غلط چیزیں اس کی اصلاح ہونی چاہیے، ظاہر سی بات ہے، جو غلط بھی ہو رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ بزرگ جو اللہ سے جوڑتے ہیں، جنہوں نے مسلمان کیے، ہم بھی شاید ان کی وجہ سے، ان کی محنت کی وجہ سے مسلمان ہیں آج، تو ہم ان کو ہی کہہ دیں کہ یہ یعنی شیعی کوئی نہیں، اصل میں شیعی کوئی نہیں، اصل میں وہ جو وہاں جو بات ہے نا شیعہ کوئی نہیں، جملہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ تصوف کے اندر آپ کو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ علم تصوف ہے کیا، ٹھیک ہے نا؟ ایک جیسے علم الکلام ہے، علم شریعت ہے، علم النحو ہے، علم الصرف ہے، علم البلاغہ، یہ مختلف فنون ہے نا، اس طرح ایک علم تصوف ہے، یہ نہ دین ہے نہ غیر دین ہے، ایک فن ہے۔ اب وہ فن کیا ہے؟ آپ ہندوازم میں بھی جائیں، وہاں بھی وہ سکون کے لیے، ایک اچھا انسان بنانے کے لیے آپ کو اخلاقیات سکھاتے ہیں۔ تو آپ وہ ایم اے اسلامیات کا کورس پڑھیں تو اس کا نام ہے اخلاق و تصوف، تصوف کہتے ہی اخلاقیات کو ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اصل چیز اس میں یہ ہے۔ جی سوال ہے، اب حضور نے فرمایا کہ میں دو باتیں فرمائی، ایک صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیات پر ہے، ایک دوسرا حضور نے فرمایا کہ بعثت تو میں مبعوث اس لیے مکارم الاخلاق کیا گیا ہوں کہ تمہارے اخلاق بلند کروں، یعنی اخلاق اور نیات یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں جو حضور نے یعنی مقصود ہے بعثت نبوت کا، کہ آپ ہمارے اندر یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ نیت کے بغیر سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اخلاق نہ صحیح ہوئے تو وہ بھی مطلب آپس میں حقوق العباد بھی سارے خراب ہو گئے، اور نیت نہ ہو تو حقوق اللہ بھی خراب، اور حقوق بندوں کے ساتھ بھی سارے معاملات وہ نامقبول ہو جائیں، قبول نہیں ہوں گے اگر نیت خراب ہے۔ تو یہ دو چیزیں کون مطلب ان کی اصلاح اور نیت ان پر کون مطلب ہم دیکھیں، بنیادی چیز تو یہ ہے کہ یہ ہر دور میں ضرورت کے پیش نظر معاملات کیے گئے۔ باقی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں یا قرآن مجید میں یہ کوئی حکم نہیں ملتا کہ حضور دنیا سے گئے ہیں تب آپ نے اپنے بعد کچھ بندے چھوڑ دیے ہوں اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ میرے بعد اب یہ ہدایت کا نظام آپ نے، قرآن خود کہتا ہے، قرآن خود کہتا ہے کہ قیامت تک کے لیے اب میں ہی اصل ہوں۔ اس میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے جو انذار کرنا ہے نا اس کے ذریعے کرنا ہے، اور جس تک یہ پہنچ گیا، یعنی کہ اصل چیز یہ ہے۔ اب باقی چیز یہ ہے کہ ہر انسان اتنی سکت نہیں رکھتا، اتنا معاملہ نہیں رکھتا، تو اصول میں تو میں کہہ رہا ہوں جو زہد کی چیزیں بخاری مسلم میں کتاب الزہد الگ سے بھی ہے، محدثین نے الگ سے کتابیں لکھی ہیں حدیث پر۔ مسئلہ یہ ہے کہ تصوف میں ایک تو زہد و ورا کی چیزیں ہیں، رقیق القلب صوفیاء گزرے ہیں،
تہجد پڑھنے والے، ذکر اذکار کرنے والے، مجاہدہ کرنے والے، کم کھانے والے، کم سونے والے، کم بولنے والے، یہ ساری چیزیں تو سنت سے ثابت ہیں۔ مسئلہ ہے پیٹرن کا۔ جو لوگ اس سے اختلاف کر رہے ہیں وہ تصوف کی جو ٹیکسٹ بک ہے نا، اگر تو وہ انہی کی ہیں اور انہوں نے لکھی بھی ہیں، اور جو صحیح ماہرین تصوف ہیں وہ اون کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کا انکار کر دیں تو ہمارا وہ پورا ڈسکورس ہی خراب ہو جائے گا۔ وہ تصوف کو اس نیت سے نہیں دیکھ رہے کہ تصوف یہ ہے کہ بندہ نماز پڑھنے لگ جائے، روزہ رکھنے لگ جائے، وہ یہاں سے نہیں دیکھ رہے، وہ شروع کر رہے ہیں بنیاد سے۔ تو جو فاؤنڈیشن ہے نا، جو لوگ بھی اختلاف کر رہے ہیں نا، وہ اس کو کہ جیسے ابن القیم نے اس شرح کے اندر کا حوالہ دیا کہ زہد کا جو سٹینڈرڈ رسول اللہ نے متعین کیا ہے یہاں سے تجاوز ہو رہا ہے۔ وہ وہاں لکھتے ہیں کہ زہد کا جو سٹینڈرڈ، جو ہدف آقا علیہ السلام نے متعین کیا ہے نا، یہ تجاوز ہو گیا، ہم اس سے آگے نہیں جائیں گے۔ اگر کوئی صوفی گیا تو جائے۔ مزید وہ آگے فرماتے ہیں کہ توحید کا جو تصور قرآن و سنت نے دیا ہے نا، یہ گالو اگاں ٹاپ گئی ہے۔ اس طرح کی وہ چیزیں ہیں، تو یہ اختلاف تو اہل علم کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں تک تو میں بھی کہتا ہوں کہ جہاں پر آپ، وہ اس کا پرسنل میٹر ہے نا، لیکن وہ پرسنل میٹر سارے صوفیاء میں عام ہے، وہ تو اس کو پورا ماخذ کہتے ہیں کہ تصوف کے اندر جو توحید کا تصور ہے، نبوت کا تصور ہے، آخرت کا تصور ہے، وہ ایک پیرلل ہے اور وہ اس کو اون کرتے ہیں۔ باقی یہ کہ وہ شریعت سے کس قدر میچ کھاتا ہے وہ ایک الگ بحث ہے مفتیوں کی، علم الکلام کے ماہرین کی۔ نہیں، ہم دیکھیں، میں آپ کی زہد تک تو ٹھیک ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی سمپل، آپ نے بھی کہی، میں بھی سمجھ گیا ہوں کہ کسی اللہ والے سے یا کسی پیر سے ہمارا بیعت ہونا یا یہ فرض نہیں، ایک بات، یا اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی فرائض، سنت، اصل اصول یعنی قرآن حدیث سے لے رہا ہے تو اس کو کسی تیسرے بندے سے سیکھنے کی یہ کوئی لازمی نہیں ہے۔ لازمی اگر وہ اگر وہ اس پہ صحیح چل رہا ہے، تقوی میں ترقی ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی یہ ہے کہ وہ مزید ایکسلنس چاہتا ہے، مزید چاہتا ہے کہ میں صفائی قلب ہو، نیت میں اخلاص، اور اخلاص میں کمال، اللہ سے محبت دل میں بھی، اور اس کی پریکٹیکلی مجھے نظر بھی آئے، اور وہ کسی اللہ والے سے جڑتا ہے، تو مطلب یہ اس میں کوئی قباحت نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح لیکن کامل پیر ہو، صاحب نسبت پیر ہو، مخلص شخص ہو، یہ فیصلہ آپ نے کرنا، اللہ سے مانگتے رہیں کہ کسی 2 نمبر بندے دے پیچھے نہ بندہ لگ جائے۔ یہ دیکھ کر ہے وہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو، بلکہ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کامل پیر کے پاس آپ رہتے ہیں تو آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ پیر بدل لیں، مقصد تو فائدہ لینا ہے، مقصد تو اللہ کو پانا ہے، مقصد اللہ کو پانا ہے، تو وہ تو آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا تو آپ اس کامل سے بھی نکلیں اور کسی اور کو پکڑیں۔ بالکل، تو یہ ہے۔ تو اچھا، تصوف میں ہم یہ جو دیکھتے ہیں بزرگ، تو کسی اللہ والے سے اگر ہم نسبت قائم کرتے ہیں اور وہ ہمیں بتاتا ہے کوئی مطلب مخصوص قسم کے اعمال، اور ہم وہ کرتے ہیں اور ہمیں فائدہ ہو رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ آپ جو اللہ والے ہیں مطلب ان کی بکس میں اس طرح کی باتیں ہیں، تو اس کو مطلب کہ ہم نگیٹ کرتے ہیں۔ اب ایک تو بات یہ ہو گئی، بہت ساری چیزیں تصوف کی کتابوں میں ملتی ہیں جو کہ مطلب کہ ہماری عام باتوں سے ہٹ کر ہیں، جیسے ان الحق ہو گیا کہ کچھ بزرگوں نے یہ کہا ان الحق، یا کسی کا رسول مطلب کہنا ہو گیا، یا کسی کا اس طرح سے، تو اس پر آپ بتائیں پھر۔ دیکھیں، جو تو اس کا انکار کر رہے ہیں تو چھٹی، جو اس کو مانے ہوئے ہیں، تو کراچی میں زاہد مغل صاحب اور ڈاکٹر عمیر صدیقی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے، اور جو لوگ تصوف کا انکار کر رہے ہیں ان کی تائید کر دی ہے۔ اچھا، کہ یہ شریعت سے ہٹ کر ایک الگ نظام فکر ہے، نبوت سے بغاوت ہے، اور اس پوری کتاب کا آپ مطالعہ کریں تو معذرت کے ساتھ مرزا قادیانی کی نبوت ثابت ہو رہی ہے، ان کا جو کتاب میں جو لکھا ہوا ہے انہوں نے۔ اچھا، ٹھیک ہے، یہ ان کا پرسپیکٹیو بیان کر رہا ہوں۔ مرزا قادیانی وہیں سے لیتا نا ساری چیزیں، کہ انہوں نے جو صوفیاء کی ان عبارتوں کا دفاع جس انداز میں غلوف کہہ لیں، نام بتا دیں آپ نے وہ کیا کہتے ہیں، عمیر صدیقی صاحب کی کتاب، ہاں، شیخ اکبر کا تصور ختم نبوت، ٹھیک ہو، وہ آپ سارا پڑھیں، اس میں وہ چارٹ بنا کر نبوت کی قسمیں بتائیں گے، اس میں تو آپ کے ساتھ بھی خاص رابطہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ٹھیک ہے، تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ ان کی وضاحت سے بات کروں کہ وہ قادیانیوں سے بات نہیں کر سکتے۔ صحیح دیکھیں نا، میں تو قادیانی سے ملتا رہتا ہوں، ہمیں تو ان کی رگ رگ کا پتہ ہے، ان کو کہاں سے پکڑنا ہے، تو ہم تو نہ نزول عیسیٰ پہ بات کرتے ہیں، نہ ظہور مہدی پر، نہ مرزا صاحب کی شخصیت پر، آیت ختم نبوت سے وہ بھاگ جاتے ہیں۔ اچھا،
اب مسئلہ یہ ہے کہ ان عبارات کو جو مانے ہوئے ہے تو انہی کو مخاطب کر کے پوچھ لیتے ہیں کہ ان عبارتوں کا آپ کیا جواب دیتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی محبت میں آ کر کئی طبقات کو واصل جہنم کر چکے ہیں، ایسا ہی ہے؟ اچھا، وہ شدت کہیں جو بھی کہیں، اب ویسی کوئی بات اس طرح کے کسی بزرگ سے ثابت ہو جائے تو ہمارا ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ یہ دو چیزیں ہیں. کافر تو ہم بالکل نہیں کہیں گے، ہم تو اس کے قائل ہی نہیں ہیں. وہ عبارت گستاخانہ ہو سکتی ہے، وہ عبارت کفریہ ہو سکتی ہے، لیکن کہنے والے کی انٹینشن کیا ہے اس کو جانے بغیر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. لیکن ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ اس نے کہا ہے اور وہ اس سے دلیل بھی لے رہا ہے. اگر آپ کہیں گے تو میں 3-4 چیزیں آپ کو اصل جو متون ہیں تصوف کے وہاں سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ ہمارے اکابرین تصوف مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں تصوف سٹارٹ ہی یہاں سے ہوتا ہے. لیکن اچھا اس میں یہ ایک یعنی بات کہ ہے، تصوف یہ نہیں ہے نماز پڑھنا روزہ، یہ تو سارے کر رہے ہیں، اصل کچھ اور چیز ہے جہاں سے بات شروع ہو. وہ تو ڈاکٹر صاحب نے بھی کتاب میں لکھی ہے. لیکن اس میں یہی ہے نا ایک بات، پھر وہ سارا شرارتیں کرتے ہیں اس میں. وہ بے شک وہ کچھ لکھتے ہیں لیکن اس کا ایک معنی ہوتا ہے نا، اس کا ایک الگ مطلب ہوتا ہے. وہ معنی بیان کر دے نا. ہاں وہ معنی یعنی کہ جو دفاع کر رہا ہے، اب جس نے کیا ہے دفاع اس نے وہ معنی بیان کیا نا، وہی کتاب مرزا صاحب نے اپنے خزائن میں لکھی ہوئی ہے. لیکن میں ویسے بتا رہا ہوں اگر وہ کوئی بات کرتا ہے تو اس کا ایک معنی ہوتا ہے. جیسے ہم اب لکھتے ہیں نا بعض اوقات SC لکھ دیتے ہیں، اس کا مطلب سب کیوٹینیس بھی ہوتا ہے کہ انجیکشن لگانا ہے انسولین والا، تو سب جلد کے نیچے سب کٹ سب کیوٹینیس. اور SC سے سرجیکل کمیٹی بھی ہوتی ہے کہ ہم کمیٹی جب کسی کی بھیجیں تو صرف SC لکھ دیتے ہیں کہ اس کی ساری دل کی نالیاں بند ہیں، اس کی سرجیکل کمیٹی کراؤ. لکھا دونوں SC ہوا ہے لیکن وہ حالات کے حوالے سے، پیشنٹ کے حوالے سے ٹوٹلی ڈفرینٹ بات ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اسی طرح وہ ایک خاص سینیریو میں بعض اوقات بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ تو ایک ہو سکتا ہے کہ وہ بات ہی کوئی اور کر رہے ہوں. ٹھیک ہے، بات سمجھ یہ گیا. نہ کہہ رہے دیکھیں نا کبوتر باز کی اپنی بولی ہوتی ہے، وہ ڈاکٹر کی اپنی بولی ہوتی ہے، ڈاکٹر کی اچھا ایک تو ڈاکٹر کی اپنی بولی ہوتی ہے، اسی ڈاکٹر کی بولی میں مختلف اوقات میں مختلف امراض کے لیے سیم لفظ مختلف معنی میں یوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا، تو یہی کچھ اسلام میں اولیاء کرام کی کتابوں میں ہو سکتا ہے اور یہی ہے جس کو نیگیٹیولی لیا جاتا ہے. میں سمجھ گیا ہوں. اب آپ اس کو یوں لیں، جن عبارات پر حکم لگ رہا ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے اگر تو وہ لوگ اپنی ان باتوں کی دلیل قرآن و سنت سے نہ لیں، ٹھیک ہے، ان کے ذاتی تجربے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ SC کو کہیں کہ میں نے قرآن سے لیا ہے تو مولوی آئیں گے آپ کے پاس؟ نہیں آئیں گے نا. نہیں، قرآن سے لیا اگر کہوں گا تو پھر تو آئیں گے. تو وہی کہہ رہا ہوں آئیں گے. SC قرآن تو کر لی. اچھا دوسری بات، آپ اگر کچھ کوڈ ورڈ میں کہتے ہیں اس کو نماز دے دو، یہ شرعی اصطلاح ہے نماز، آپ اس کو میڈیکل کی فیلڈ میں یوز کر رہے ہیں، تو جب تک وہ فیلڈ میں متعارف نہیں ہوگی نا تو آپ شریعت کی اس اصطلاح کو اپنی فیلڈ میں استعمال کر رہے ہیں. توحید، نبوت اور آخرت یہ شرعی اصطلاحات ہیں، اور وہ کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے نا وہ آیات اور احادیث سے استدلال کر کے جو فہم دے رہے ہیں نا وہ علماء کے اس فہم سے میل نہیں کھاتا. یعنی کہ وہ جنرل بات کرے نا کہ مجھے یہ تجربہ ہوا ہے تو ٹھیک ہے، وہ تو گوتم بدھ کو بھی ہوا ہے، کسی کو بھی ہو سکتا. وہ یہ کہتے ہیں یہ پیغمبر اعظم کے دین کا خلاصہ ہے. یعنی کہ امام غزالی کی آپ کتاب پڑھ لیں، وہ تو کہتے ہیں مجھے تو انبیاء نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کا ایک پرسپیکٹیو ہے جو انہوں نے مراقبے مجاہدات کیے ہیں. تو مشاہدہ ہوا، اس میں کوئی شرک نہیں ہے. وہ ایک نہیں شرک اس طرح نہیں جا رہا، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. عرض یہ کر رہا ہوں کہ وہ اس کو دین سے جوڑ رہے ہیں کہ یہ مقصود اصلی ہے، یعنی کہ ہر سالک کو یہاں جانا ہے. اب میں آپ کے پاس آیا ہوں نا، آپ مجھے میڈیکل کی کچھ چیزیں بتا دیں گے. صوفیاء یہ نہیں کرتے. صوفیاء کہتے ہیں جو ہم نے دیکھا ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں، بس ہمارے ساتھ چلو. یہ کتابوں میں تو میں کہتا ہوں بہت عجیب معاملہ ہے، انہوں نے لکھا تھا کسی اور سینس میں، وہ چھپ مارکیٹ میں آ گئی. ورنہ تصوف سینہ بسینہ پریکٹیکل ہے، زبان سے نہیں بتایا جاتا. وہ یعنی کہ امام غزالی کو جو نظر آ رہا ہے وہ کیسے آپ کو بتا سکتے ہیں؟ وہ آپ کو کہیں گے میں بھی آپ کو وہ معراج کرواتا ہوں. تو جن لوگوں کو اختلاف ہے، ہاں جتنا وہ زہد والا کہا ہے آپ سے صحیح کہ اصل چیز یہ ہے کہ میری نماز چھوٹ رہی ہے تو میں کسی نمازی اللہ والے کی صحبت میں جاؤں گا، سیکھوں گا، میرے اندر جذبہ پیدا ہوگا، شوق پیدا ہوگا. بورڈنگ سکول کیوں بھیجتے ہیں بچے کو کہ شوق پیدا ہو نا صحبت میں.
لیکن کچھ چیزیں یہ علمی بحث ہے، عوام اس سے واقف نہیں ہے کہ داتا صاحب نے کشف المعجون، عوام کو یہی ہے کہ داتا صاحب تے جانا ہے تے لنگر کھانا، ہاں، لیکن کچھ لوگ جو وہاں جا کر نماز روزے والا بھی معاملہ کر، اکثر میں نے بے نمازیوں کو دیکھا ہے داتا صاحب پہ جاتے ہیں، شرم آتی ہے، وضو کر کے مسجد جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، شرم آ جاتی ہے، ویسے کبھی نہیں پڑھی، لیکن جمعرات کی جمعرات نماز وہ پڑھے گا داتا صاحب پہ جا کر، تو یہ تو ہم مانتے ہیں کہ چونکہ وہ مسلمان ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ یہاں تک تو حدیث سے بھی ثابت ہے، صحابہ کی کئی ورژن ہیں، زہد اور تقویٰ کی مختلف صحابہ کی چینز ہیں، مولا علی کا اپنا فقر زہد ہے، ابو ذر غفاری کا اپنا ہے، ابو بکر عمر کا اپنا ہے، لیکن جہاں تصوف اپنے علم میں، جیسے افلاطون کا اپنا فلسفہ، شیخ اکبر کا اپنا فلسفہ ہے، یہ اپنی فلسفی ہے، جب اس کو آپ جوڑیں گے نا قرآن، مثال کے طور پر اس کو قرآن مجید کی ایک آیت ہے، آپ اس کا ایک باطنی معاملہ، باطنی تفسیر اس کی بیان کر رہے ہیں، تو سارے محدثین نے، سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ صوفیاء کی کوئی تفسیر قابل قبول نہیں ہے، اور صوفیاء سے آپ نے کوئی حدیث بھی نہیں لینی، وہ حسن ظن کا پیکر ہوتے ہیں، وہ راوی کی غیبت نہیں کریں گے نا، تو صوفیاء سے آپ نے اس درجے میں دین نہیں لینا۔ تو جہاں تک قرآن و وہ تو سنت ظاہر میں، ایک الگ بات ہوگی، وہ تو شریعت پہ، وہ ظاہر سے ڈیل کرتے ہیں، تو وہ باطن والا، وہ یہ نہیں کہ ان کو حدیثیں یاد نہیں ہیں، سب کچھ ہے، داتا صاحب محدث ہیں بہت بڑے۔ اصل چیز یہ ہے کہ جہاں تک قرآن و سنت میں جو ابن القیم نے لکھا ہے نا، آپ اسی کو لے لیں، کہ جہاں سے یعنی کہ جو چیزیں تصوف میں بیان کی جاتی ہیں نا، جہاں شریعت سے تجاوز ہوگا وہ نہیں مانی جائے گی، جہاں نہیں ہوگا وہ مانی جائے گی۔